بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سحری ٹرانسمیشن رمضان پاکستان سعدیہ افضال اور قاری نجم مصطفیٰ کے ساتھ. پاکستان میں ناظرین آج 13ویں روزے کی سحری جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. ڈیلی یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے لا رہے ہیں. پورا رمضان آپ یہ اسلام آباد سے ٹرانسمیشن دیکھیں گے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈیلی کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک لے کر چلا جائے, اس حوالے سے ان سے بات ہو, اسلام کے حوالے سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں, کیونکہ اسلام میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ تمام چیزوں کے حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس حوالے سے قرآن میں یا اسلام میں احکامات موجود نہ ہوں, اور ہمارے سماجی اور معاشرتی تعلقات میں معاملات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں شاید ہم جنہیں اگنور کر دیتے ہیں یا بہت اچھے طریقے سے باخبر نہیں ہوتے ہیں, ان معاملات پر بھی بات کی جا سکے. آج جو موضوع ہم لے کر چلیں گے وہ ہے مہمان اور مہمان نوازی. مہمان کے بارے میں ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں, اور اس مہینے میں بھی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ مہمان نوازی کی طرف ہوگا. اور ویسے بھی نجم اس مہینے میں افطار کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انتظامات ہمیں نظر آتے ہیں. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیں اور پھر ڈسکشن کو بھی آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں علامہ اصغر عسکری صاحب, مذہبی اسکالر ہیں. اس ٹاپک پہ بات کریں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب. آپ صاحبزادے ہیں پیر محمد نقیب الرحمان صاحب کے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف, اور نہایت ہی خوش لباس, خوش آواز اور خوش مزاج ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سادہ صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل. اور سحری میں اسپیشلی ٹائم نکال کے جو مہمان آتے ہیں, کیونکہ اٹھتے تو ظاہر ہے سب ہیں, رمضان ہے, سحری کرنی ہے, روزے رکھنے ہیں, لیکن یہاں پر آنا, ٹائم دینا ایک بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہم زیادہ مشکور بھی ہیں کہ, اور سحری کا ہمارا ایک اور خاص سیگمنٹ جس میں احمد شیر ہمارے شیف ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اور ڈیلی وہ کیا نئی ریسیپیز بناتے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. احمد شیر تھوڑی دیر میں ہم آپ کے پاس بھی آتے ہیں, لیکن باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. قاری نجم مصطفیٰ تلاوت کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ تلاوت شروع کریں اپنے ویورز کے لیے نمبر بھی بتاتے چلیں جس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اس ٹاپک کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, یا ہمارے مہمانوں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. 92574448 ہمارا نمبر ہے, 051 اسلام آباد کا کوڈ ہے, اور اگر آپ پاکستان سے باہر سے فون کریں گے تو 0092 پاکستان کا کوڈ ہے. جی نجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
كلا بل تكذبون بالدين يا أيها الإنسان ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور جب سیارے گر کر بکھر جائیں گے اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا عمل اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ آیا تھا. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے جس نے رحم مادر کے اندر ایک نطفے میں سے تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے آزاد سازی کے لیے ابتداً درست اور سیدھا کیا، پھر وہ تیری ساخت میں متناسب تبدیلی لایا، جس صورت میں بھی چاہا اس نے تجھے ترکیب دے دیا. حقیقت تو یہ ہے اور تم اس کے برعکس روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز ہیں، تمہارے اعمال نامے لکھنے والے ہیں. وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. بے شک نیکوکار جنت نعمت میں ہوں گے اور بے شک بدکار دوزخ سوزا میں ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا. آپ مہمان اور مہمان نوازی کے حوالے سے ہم اگر جی ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ اصغر عسکری صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے آج مہمان اور مہمان نوازی، تو میں چاہوں گا ابتداً آپ ایک تو اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے مہمان نوازی کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سے ہمیں کیا ترغیب ملتی ہے مہمان نوازی کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ احباب کا شکریہ، پی ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع عنایت فرمایا.
کہ سحری کے ان پاکیزہ لمحات میں اور بابرکت لمحات میں ناظرین کے سامنے اس موضوع پر کچھ عرائض پیش کر سکوں. آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے مہمان نوازی کے حوالے سے جو سوال پوچھا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مہمان سے کیا مراد ہے، یعنی مہمان کون ہوتا ہے. آیا ہر گھر میں وارد ہونے والا مہمان ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بن بلائے مہمان. تو آیا بن بلایا مہمان جو ہے وہ بھی اسلامی تعلیمات کی روح سے آیا اس کو بھی مہمان کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ مہمان کے حوالے سے جو عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے وہ ضیف ہے. ایک لفظ ضیف استعمال ہوا ہے اور ایک ہوتا ہے مدعو، یعنی جس کو بلایا جائے، انوائٹ کیا جائے. تو دونوں مہمان ہیں. جس کو بلایا جائے، جسے عام طور پہ محافل میں افطار پارٹی میں کچھ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، وہ آتے ہیں وہاں پہ افطار کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ہوتا ہے، وہ بھی مہمان ہے. لیکن جو بن بلایا ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کی روح سے وہ بھی مہمان ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے تو اس سے مراد اس کا حقیقی مصداق وہ ہے جو بن بلائے گھر میں آ جائے، کیونکہ اس میں زحمت زیادہ ہوتی ہے، مشقت زیادہ ہوتی ہے. جس کو آپ نے انوائٹ کیا ہوا ہے وہ جب آتا ہے گھر میں اس سے پہلے آپ نے تیاری کر لی ہوتی ہے، اس کے لیے جو انتظام کرنا ہوتا ہے سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے. لیکن جو اچانک مہمان آ جائے وہاں پر آپ کا اور میرے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ، اگر یہ رحمت ہے مہمان تو پھر اس حوالے سے آیا یہ اپنے کہیں مشکل محسوس تو نہیں کر رہا. لیکن علامہ صاحب اس میں اگر میں تھوڑا سا ایڈ بھی کرتی چلوں کہ دونوں کے حوالے سے پھر تعلیمات کیا ہیں، کیونکہ میں ایک کال بھی پڑھی تھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ خود کسی کو انوائٹ کر رہے ہیں، خود کسی کو گھر پہ بلا رہے ہیں تو پھر اس کے تکلف میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے، اور اگر کوئی بن بلائے آ رہا ہے تو اس کے لیے خاص تکلف نہ کیا جائے. یہ بات واقعی صحیح؟ بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ کسی کو بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے لیے معقول انتظام کیا جائے اور اس کی جو حیثیت ہے، جو اس کا سٹیٹس ہے، اس کے مطابق پھر تیاری ہونی چاہیے، خاص اہتمام. اچھا، اس کے سٹیٹس کے مطابق تیاری ہونی چاہیے کہ یا اللہ نے جو آپ کو سٹیٹس دیا اس کے حوالے سے تیاری ہونی چاہیے؟ ہاں، مطلب دو چیزیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ ایک سٹیٹس اللہ نے میزبان کو جو دیا ہوا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق. اس لیے جب آگے انشاءاللہ بات کروں گا میں اس حوالے سے کہ کچھ میزبان کے آداب ہیں، اس کے فرائض ہیں، کچھ مہمان کی ذمہ داریاں اور اس کے فرائض ہیں. میزبان کے فرائض میں سے ایک اہم ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ وہ دعوت میں غریبوں اور فقراء اور عمراء کے درمیان فرق نہ کرے، بلکہ یکساں ہونی چاہیے اس کی دعوت. یعنی اگر بادشاہ کے لیے ہے یا فقیر کے لیے ہے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہو. دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اسلامی تعلیمات کی روح سے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو، اور یہ سب سے بہترین عمل ہے قرآنی آیات کی. کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب بھی کوئی ایک زیادہ تعداد میں لوگوں کی دعوت کرتے ہیں تو ہم جو خاص مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے علیحدہ کھانا رکھا ہوتا ہے، باقی کے لیے ایک ہی دیگ بنا دیتے ہیں، اس دیگ میں سے نکال کے سب کو تقسیم کر دیتے ہیں، سب کو اس میں کر دیتے ہیں. یہ ایک لحاظ ایک دل آزاری بھی ہے ان فقراء کی، غرباء کی. اسلامی تعلیمات کی روح سے مہمان چاہے وہ اس کا سٹیٹس سوسائٹی میں، معاشرے میں کیسا ہی کیوں نہ ہو، جب وہ آپ کے گھر میں آیا ہے تو وہ مہمان ہے اور وہ رحمت ہے. چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، وہ رحمت ہے. اور آپ کو اسی تناظر میں ہی اس سلسلے کو لینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہے. جب یہ مہمان رحمت بن کر آیا ہے میرے گھر میں تو پھر میں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق امتیازی سلوک جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بھالے اسی مہمان نوازی کے حوالے سے بہت ساری قرآن کی آیات اور احادیث کی روح میں اس کی اہمیت پر بات ہوئی ہے. اور معروف حدیث ہے جس میں ارشاد ہوا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. اکرام ضیف. اور اکرام ضیف کی بات اس حد تک آئی ہے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، کہ تم اپنے مہمان کا احترام کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اچھا. اور یہی سے مجھے وہ اب اکرام سے کیا مراد ہے، احترام مہمان کا کیسے کرنا ہے. ہمارے عام طور پہ شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس کے لیے زیادہ ڈشیں بنا لی جائیں، کوئی بہت بڑا اہتمام کر لیا جائے. نہیں، یہ احترام نہیں ہے. جو اکرام جس کی بات اس حدیث مبارکہ میں آئی ہے اس کی جو تشریح علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ اکرام سے مراد یہ ہے کہ آپ بے شک
تھوڑا کھانا ہو, کوئی زیادہ ڈشیں نہ ہوں, لیکن اس کو جب پیش کریں آپ اس میں آپ پورے طور پر تواضع کے ساتھ پیش آئیں, مہمان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں. جو ایک اللہ کی رحمت جب آپ کے شامل حال ہوتی ہے تو اس کے جو تقاضے ہیں کہ آپ کو کس اندازے سے اس کو لینا چاہیے, کس طریقے سے لینا چاہیے. اس میں تھوڑا سا رحمت کی بجائے زحمت بھی سمجھا جاتا ہے نا, رویوں میں چینج آ جاتا ہے. سامنے ڈشز تو رکھ دیں گے لیکن دل میں سوچیں گے کہ اچھا یہ کیوں آ گیا, یہ اندر سے کھینچے رہیں گے ہم لوگ. احترام نہیں ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ ہم صرف ہم نے کھانے پہ فوکس کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی ہم پہ کیا ذمہ داریاں ہیں مہمان کے حوالے سے؟ سحری اور افطاری میں ویسے فوکس کھانے پہ چلا جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہی ہم ایسے ہیں ابھی سحری کے ٹائم میں بھی ہم لوگ کہیں گے کہ علماء جو ہیں ویسے ہی بہت ماشاءاللہ خوش خوراک ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ بات مزید آگے بڑھائیں, نعت بھی ہم سنیں گے, لیکن ہمارے پاس اس وقت ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سعدیہ باجی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی بالکل ٹھیک. میں راولپنڈی سے باسط علی بٹ بول رہا ہوں. جی جی. اور میں نے یہ مولانا صاحب سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ رمضان المبارک میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے جو دسترخوان ہے, ہمارے رزق ہے, اس میں بہت زیادہ برکت اور خوشحالی آتی ہے. تو ہمارے بھی معاشرے میں ایسے لوگ جیسے ابھی آپ نے فرمایا مہمان آتا ہے تو زحمت تصور کیا جاتا ہے, تو کیا یہ اس پوائنٹ آف ٹھیک ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو آپ منہ سا بنا رہے ہیں جو کئی چیز بھی رکھیں لیکن ایک ایسا یعنی کہ ایٹماسفیئر ہوتا ہے جس کا آپ خوش نہیں ہوئے, تو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہیں گے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. جی علامہ صاحب. ظاہر انہوں نے ماہ رمضان کے حوالے سے پوچھا, میں جو سمجھ سکا. جی اور ماہ رمضان میں جو لوگ مہمان آپ کے گھر آتے ہیں تو ان کی کس طرح سے خاطر تواضع ہو, میرے خیال ان کا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا. جی جی. ماہ رمضان میں جب مہمان آپ کے ہاں آتا ہے تو ظاہر ہے یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے, اور اس کے حوالے سے ایک خاص تاکید ہے مہمان نوازی کی اور ضیافت کی. ماہ مبارک کے حوالے سے یہاں تک ذکر ہے کہ اگر آپ افطار کرانے میں اگر کسی کو آدھا کھجور, اگر وہ آپ کی حیثیت اتنی ہے, آپ کی استطاعت اتنی ہے, اس سے بھی اگر آپ کسی کی افطار کرا لیں تو یہ بھی بہت بڑا اجر ہے اس کا اور بہت بڑا ثواب کا عمل ہے. تو اس مہینے میں یہ جو مہمان نوازی کا جو سلسلہ ہے یہ کہیں زیادہ اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے دیگر اعمال میں مثلا ایک آیت تلاوت کریں اس مبارک مہینے میں تو پورے ختم قرآن کا ثواب ہے. ایسے ہی مہمان نوازی کے حوالے سے بھی اس ماہ مبارک میں افطار کے حوالے سے ان کو اس کو دعوت دینا, اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے, اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے اور اہمیت ہے. اور ہمیں اپنی سوسائٹی میں, معاشرے میں یہ جو اسلامی ایک خوبصورت عمل ہے اس کو رواج دینا چاہیے. افطار پارٹیوں کا سلسلہ جو ہوتا ہے کرتے ہیں لوگ, لیکن اس کے علاوہ بھی کھانے کے علاوہ لوگ ویسے بھی امداد کرنی چاہیے اس خاص بالکل کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ انٹرپٹ کریں گے, ڈسکشن ہماری جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. اہلاً وسہلاً مرحباً. ناظرین, رمضان پاکستان سحری ٹرانسمیشن پی ٹی وی سے جاری ہے. جتنے بھی ہمارے ناظرین پاکستان میں, پاکستان سے باہر, یو کے, یورپ, امریکہ, جہاں جہاں آپ لوگ یہ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, سب کو ایک مرتبہ پھر اہلاً وسہلاً مرحباً. ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا نام پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے, اور آپ کا خانوادہ خاص طور پر ہر لوگ ان کے خانوادے سے بھی واقف ہیں. عشق رسول کی شمع انہوں نے پوری دنیا میں روشن کی ہوئی ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب ہمیں کوئی ایک نعت سنا دیں. میں لب کشا نہیں ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں, اور محو التجا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں. میں محفل حرم کے, ہاں ہاں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں محفل حرم کے جو مانگنا ہے مانگو, اس در سے جا کے مانگو. جو مانگنا ہے مانگو, اس در سے جا کے مانگو. جو مانگنا ہے مانگو, اس در سے جا کے مانگو. وہ
در بہت بڑا ہے، ہاں ہاں وہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہوں وہ در بہت بڑا ہے۔ آپ کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، آپ کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، آپ کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، آپ ہیں خدا کے پیارے آقا، آپ ہیں خدا کے پیارے، میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ ہیں خدا کے پیارے۔ ایک بار مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، ایک بار مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، ایک بار مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں، ہاں ہاں روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں محفل حرم کے، ہاں ہاں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سعدیہ میں تو بلکہ ان کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کا لباس بھی دیکھ رہا ہوں، اکثر لوگ جو مذہبی لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اتنے خوش لباس نہیں ہوتے، آپ نے شروع میں جو انٹروڈکشن میں کہا تھا، آئی تھنک وہ بات بالکل صحیح ہے اس حوالے سے۔ اور نوجوان نسل کے حوالے سے نجم، ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی بات کی تھی کہ بہت زیادہ یوتھ کا رجحان جو ہے وہ اب اس طرف ہوا ہے، مطلب وہ جاننا چاہتے ہیں، قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ شاید بہت ساری چیزوں میں یوتھ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے جہاں پہ غلط کاموں کی، برے کاموں کی بات آتی ہے، لیکن یہ چیز بھی بہت تبدیلی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے اور یہی ہمارا مستقبل بھی ہے، اور انہوں نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام گھروں گھروں تک پہنچانا ہے۔ علامہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہمان اور مہمان نوازی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو کچھ اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کو مہمان بھی کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس ماہ مبارک کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ خدا نے، خالق نے اپنے بندوں کو بلایا ہے اپنی مہمانی میں، یعنی خدا خود میزبان ہے اور اس کے بندے جو ہیں وہ مہمان ہیں۔ لیکن عجیب ہے یہ انداز مہمانی کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جب کسی کو مہمان بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، پرتکلف کھانے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ عجیب انداز مہمانی ہے کہ اس میں خدا نے اپنے گھر میں بلایا ہے، مہمان بلایا ہے اپنے بندوں کو، لیکن بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے۔ عجیب ہے، بہت خوبصورت اس میں اس کا فلسفہ یہی ہے کہ حقیقت میں ہم عام طور پہ اپنے معاشرے میں جب کسی کی مہمانی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جب کسی کو مہمان بلایا جاتا ہے تو اس کی جو جسمانی ضروریات ہیں، جو کھانا ہے، جو غذا ہے، جو آرام و آسائش کے جو انداز ہیں، اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس مہینے میں ہمیں پیغام یہ بھی تو مل رہا ہے اس کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھوکا رکھا اللہ نے، لیکن اس میں اجر و ثواب جو اصل میں اللہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دنیاوی چیزیں جو ہیں، یہ کھانا پینا اور آسائشیں جو ہیں، یہ دنیا کے لیے، اللہ ہمیں آخرت کی طرف میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آخر کیا چیز ہے کہ خدا مہمانی کی طرف بھی بلا رہا ہے اور پھر بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، وہ اس میں خدا دینا کیا چاہتا ہے، اس میں حقیقت یہی ہے کہ ہم جسمانی اس کی جو ضروریات ہیں اپنے یہاں مہمانیوں میں وہ پورا کر لیتے ہیں، لیکن جو روحانی غذا ہے حقیقت میں خدا نے اس مہینے میں اس کے لیے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ میرے دسترخوان پر آئیں، بھوکے اور پیاسے جب آئیں گے تو وہ زیادہ میرے قریب ہوں گے، میرا قرب محسوس کریں گے۔ اور میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ دو وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے، عبد جو ہے، اپنے معبود کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک وہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہو
اور دوسرا وہ جب وہ خالی پیٹ ہو. ان دونوں حالتوں میں یہ ایسے دو وقت ہیں کہ جس میں بندہ خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور ہمارے مشاہدات بھی ہیں, تجربات بھی ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں, ہم کالر لے لیں, پھر آپ کے مشاہدات جو ہیں اس پہ بھی ہم دوبارہ آئیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی تصدق رسول کر رہا ہوں لاہور سے. جی جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جناب, سب سے پہلے تو صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی ہستی کو آج اپنے پروگرام میں جو مدعو کیا. بہت شکریہ جناب. الحمدللہ بہت خوش ہیں, اور ہمارے پاکستان کو ضرورت بھی ہے کہ ایسی ہستیاں جو ہیں وہ بار بار میڈیا پہ آئیں اور پتہ چلے حضور کی محبت کا. اور ماشاءاللہ آج آپ کا ٹاپک ہے مہمان نوازی کا, تو پوری دنیا میں یہ مشہور ہے, آپ بھی جانتے ہیں عیدگاہ شریف میں جو مہمان نوازی کا طریقہ ہے, صاحبزادہ صاحب جس طرح مہمان نوازی فرماتے ہیں الحمدللہ. اور میں یہ صاحبزادہ صاحب سے ہی عرض کرنا چاہوں گا, ایک نعت پاک کی فرمائش آپ اکثر پڑھا کرتے ہیں ماشاءاللہ, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کہہ کیوں آج آ رہے ہیں. جی انشاءاللہ ہم ان سے انعاد بھی سنیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی بہت شکریہ. جی لاما صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا, تو اس مہینے میں چونکہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے, بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے, وہ خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور دوسری طرف سے اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ شیطان اس وقت انسان پر غالب آتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوا. جب وہ پیٹ بھرا ہو تو اس وقت شیطان آسانی سے اس کو اپنا شکار کر لیتا ہے. حقیقت میں اس کا فلسفہ یہ ہے, خدا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میرے بندے میرے دسترخوان پر آئیں لیکن بھوکے اور پیاسے ہوں, تاکہ ساری توجہ ان کی میری طرف رہے, اور پھر وہ جو روحانی غذا ہے, جو ان کی حقیقی ضرورت ہے, جو ابدی ہے, وہ اس کے لیے اپنا اہتمام کرے. اس میں تیاری کیا کرنی چاہیے اس ماہ مبارک میں؟ میرے خیال میں ایک عشرہ تو گزر چکا ہے. جی عشرہ رحمت گزر چکا ہے, اب دوسرا عشرہ جو ہاں. عشرہ مغفرت ہے, اور بڑا خوبصورت ہے یہ سلسلہ جب اس ماہ مبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے. کہ پہلا عشرہ جب ہم وارد ہوتے ہیں اس ماہ مبارک میں, وہ عشرہ رحمت ہے. پورے 10 دن خدا کی رحمت تمام انسانوں کی شامل حال ہوتی ہے. اور پھر اس کے رحمت کی وادیوں سے گزر کے جب ہم پھر مغفرت کی دوسرے عشرے میں چلتے ہیں, تو وہاں پر پھر انسان کو چاہیے, بندے کو چاہیے کہ خالق کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے, گناہوں کی معافی طلب کرے. اور پھر اس کے بعد جو تیسرا عشرہ ہے, عشرہ مغفرت کے بعد, وہ ہے جہنم سے نجات کا. اس لیے یہ ماہ مبارک گزرنے کے بعد عید کا جو ایک تصور ہے ہمارے یہاں, وہ یہی ہے کہ انسان ایک بندے کو خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں اس رحمت کی وادی سے گزرا ہوں, مغفرت کی وادی سے گزر کے آیا ہوں, اور اب جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر خوشی منا رہا ہوں. بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. ایک بریک پہ بھی ہمیں جانا ہے, اور بریک کے بعد ہمارے ایک اور مہمان جو ہیں وہ ٹرانسمیشن میں جوائن کریں گے. لیکن میں چاہوں گی صاحبزادہ حسان صاحب سے جو نعت کی فرمائش ہوئی ہے, آپ وہ اگر سنا دیں ہمارے ویورز کے لیے, اور اس کے بعد ہم بریک لیں گے. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں. یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. میں اپنے خیر برا کے صدقے, میں اپنے خیر برا کے صدقے, میں اپنے خیر برا کے صدقے, میں اپنے خیر
برا کے صدقے میں آپ کی شان عطا کے صدقے میں آپ کی شان عطا کے صدقے بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گالا کہ جس کا کھانا اسی کا گالا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لائے جزاک اللہ ماشاءاللہ ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں ایک اور مہمان جیسے میں نے پہلے کہا تھا جوائن کریں گے علامہ صاحب کا یہاں پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں صاحبزادہ حسان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ایک بریک کے بعد جی ایک بار پھر سے خوش آمدید سحری ٹرانسمیشن رمضان پاکستان میں سعدیہ افضال اور قاری نجم مصطفیٰ کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے صاحبزادہ حسان صاحب سے آپ کو نعت بھی سنوائی اور گفتگو بھی ہماری یہاں پر جاری تھی لیکن یہ ٹائم کیونکہ سحری کا وقت ہے اور انتہائی سحر ہم کہتے ہیں نا ٹائم بڑا لمیٹڈ اور بڑا مختصر سا وقت ہے تو زیادہ انتظار آپ کو بھی نہیں کروائیں گے اور اپنے مہمانوں کو بھی نہیں کروائیں گے احمد شیر بھی وہاں اپنی ریسیپیز کے ساتھ تیار ہیں تو دعوت دیتے ہیں اپنے مہمانوں کو کہ پلیز ہمیں جوائن کریں جی بالکل اور بلکہ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد علی صاحب موجود ہوں گے صاحبزادہ حسان صاحب موجود ہوں گے ان سے ہم نعت بھی سنیں گے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے بھی گفتگو کریں گے احمد شیر آج کیا بنا ہے